بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا تفسیر جلالین کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص مر گیا تھا جس کو زندہ کرنے کے بارے میں یا جس کو قتل کرنے والے کا پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی کہ یا نبی اللہ، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ نہیں ہے، تو آپ اپنے رب سے معلوم کریں۔ تو پھر انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے کثیر سوالات کیے تھے کہ رنگ کون سا ہو اور عمر کیا ہو اس کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ پڑھا تھا، تو آج اس قصے کو تمام کریں گے، تو آپ غور سے سماعت کریں۔ آگے کہتے ہیں قال انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ گائے خدمت لی ہوئی نہ ہو۔ لا ذلول، ذلول بولتے ہیں جس سے خدمت لی گئی ہو، تو وہ گائے ایسی نہ ہو جس سے خدمت لی گئی ہو، یعنی وہ کام کرنے والی گائے نہ ہو۔ جیسے عام طور پر جو گائے ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، تو اس سے کھیت وغیرہ کے کام لیے جاتے ہیں، زمین وغیرہ کے کام لیے جاتے ہیں، تو وہ گائے ایسی نہ ہو جس سے کام لیا گیا ہو۔ غیر مزلزلۃ بالعمل، یعنی وہ عمل کے ذریعے خدمت لی ہوئی نہ ہو، اس سے کام نہ کرایا گیا ہو۔ کہتے ہیں تثیر الارض، یعنی وہ زمین کو سیراب نہ، یہ وضاحت کرنے ضرور ان کی، یعنی خدمت لی ہوئی نہ ہو۔ خدمت کس طرح کی کہ وہ زمین کو سیراب نہ کرتی ہو، زمین کے اندر ہر نہ چلاتی ہو، تثیر بولتے ہیں ہر چلانا، تو وہ گائے زمین میں ہر چلانے والی نہ ہو۔ لا تقبلھا للزرع، یعنی اس کو زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے اس کو استعمال نہ کیا گیا ہو، قبول نہ کیا گیا ہو۔ والجملۃ صفۃ ذلول، اور یہ جملہ ہے نا تثیر الارض، تو یہ تثیر الارض، یہ جملہ ذلول ان کی صفت ہے کہ وہ ایسی خدمت لی ہوئی نہ ہو جو زمین کے اندر ہر چڑھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جملہ ذلول ان کی صفت ہے۔ داخلۃ فی النہی، تو یہ نہی کے اندر داخل ہے، یعنی ایسی گائے نہ ہو جو زمین کے اندر ہر چلانے والی ہو، جس نے ہر چلایا ہو۔ ولا تسقی الحرث، اور جس نے حرث بولتے ہیں کھیتی باڑی، تو اس نے کھیتی باڑی کو سیراب نہ کیا، یعنی کھیتی باڑی کو اس نے پانی نہ دیا ہو۔ بعض گائیں یا بیلوں کو پانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ کھیتوں کو پانی دیں، تو وہ گائے ایسی بھی نہ ہو کہ جس نے کھیتی باڑی کے اندر پانی ان کو پلایا ہو، یعنی الارض، زمین کو مہیّۃ للزراعت، زراعت کے لیے اس زمین کو پانی مہیا نہ کیا ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ سلامت ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ، وہ سلامت ہو، اس کے اندر کوئی داغ وغیرہ نہ ہو۔ تو مسلمت ان کے بعد سلامت ہو، کس چیز سے سلامت ہو؟ من العیوب و آثار العمل، عیبوں سے سلامت ہو اور عمل کے آثار سے، کام کاج کے آثار سے بھی سلامت ہو۔ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، لون مطلب داغ، رنگ وغیرہ نہ ہو۔ غیر لونیا، اس کے رنگ کے علاوہ، اس کا رنگ انہوں نے پیچھے بیان کیا تھا کہ پیلا رنگ ہو اس کا، تو اس رنگ کے علاوہ کوئی اور رنگ، کوئی اور داغ اس پر نہ ہو، صاف ستھری ہو۔ تو بنی اسرائیل نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، بنی اسرائیل نے کہا اب آپ حق بات لائے ہیں، اب آپ نے ایک سیدھی بات بیان کی ہے کہ کیسی کیسی گائے ہوں، یعنی نطقت بالبیان التام، اب آپ واضح بیان کے ساتھ، مکمل بیان کے ساتھ آپ بولے ہیں، آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ گائے کون سی ہو۔ فطلبوها، تو انہوں نے طلب کرنا، تلاش کرنا شروع کر دیا اس گائے کو۔ فوجدوها عند الفتى البار بامه، تو انہوں نے اس گائے کو ایک نوجوان کے پاس پایا، عند الفتى
بار بِأُمِّهِ، جو اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے۔ انہوں نے اس گائے کو، ایسی گائے کو نوجوان کے پاس پایا جو نوجوان اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے۔ فَاشْتَرَوْهَا، تو انہوں نے اس گائے کو خرید لیا، بِمِلْءِ مِسْكِهَا ذَهَبًا، سونے کے سکوں کے عوض، بِمِلْءِ مِسْكِهَا، اس سونے کے سکوں کے عوض، یعنی بھرا ہوا، یعنی اس کو سونے کے سکوں کے عوض اس کو تولا گیا، پھر جو سکے وزن کے اندر آئے پھر انہوں نے اس کی قیمت بطور ثمن ادا کی۔ فَذَبَحُوهَا، جب انہوں نے خریدا تو خریدنے کے بعد انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور وہ یہ کرنے کے قریب نہیں تھے۔ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے، یعنی ان کو خرید کر اس گائے کو ذبح کرنے کے وہ قریب نہیں تھے کہ وہ ایسا کر سکتے۔ لِغِلَاءِ ثَمَنِهَا، اس کے ثمن کے غالی ہونے کی وجہ سے، اس کے ثمن کے بھاری ہونے کی وجہ سے۔ گبن ثمن، اس طرح کے مسائل آتے ہیں نا قدوری کے اندر یا پھر ہدایہ کے اندر، تو گلا یا گبن بولتے ہیں ثمن کا زیادہ ہونا، ثمن کا بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا، تو آگے حدیث پاک میں کہتے ہیں وفی الحدیث، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو ذبحوا ای بقرۃ، میں نے آپ کو بیان کیا تھا نا کہ انہوں نے سوال کر کر کے اپنے لیے خود مشکلات پیدا کی، حالانکہ ان کو مطلقاً حکم دیا گیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، لیکن انہوں نے سوالات کر کر کے اپنے اوپر اور مشقت کو ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں لو ذبحوا ای بقرۃ، اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کرتے تو کانت لاجزأتہم، تو وہ ان کے لیے جائز ہوتی، کانت لاجزأتہم، تو وہ گائے ذبح کرنا ان کے لیے جائز ہوتی، ولیکن شددوا علی انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر، اپنے اوپر شدت کی، مشکلات انہوں نے اپنے اوپر ڈالی، فشدد اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر شدت کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اس مشکلات کے اندر مبتلا کیا تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ جب بھی ایسا کوئی بات ہو تو زیادہ سوالات کرنا ذلت کا اور رسوائی کا سامان بنتے ہیں، تو بندہ خاموش رہے، خاموش رہنے میں ہی عافیت و سلامتی ہے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اور جب تم نے کسی جان کو قتل کیا اور ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، فَادَّارَأْتُمْ، تم ایک دوسرے کو الزام لگانے لگے کہ تم نے ذبح کیا ہے، تم نے اس جان کو قتل کیا ہے، اس بندے کو تم نے قتل کیا ہے، تو آج ایک دوسرے کو تم نے کیا کر دیا، الزام لگانا شروع کر دیا۔ فیہ ادغام الدال فی التاء، اس میں فَادَّارَأْتُمْ میں دال کا تا میں ادغام ہے، ٹھیک ہے، دال کا تا میں ادغام، یعنی یہ اصل میں تا اس کے اندر موجود تھا، پھر کیا ہوا کہ تا کو دال کیا گیا، پھر دال کا دال میں ادغام ہو گیا، یعنی پہلے دال تا تھا، پھر ایک صرفی قاعدے کے تحت تا کو دال کیا گیا، پھر دال کا دال میں ادغام ہو گیا ہم جنس کی وجہ سے، تو اس میں دال کا تا میں ادغام ہے، بعین طور پر کہ وہ دال اصل میں کیا تھا، تا تھا، وہ تا اصل میں دال تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اے تخاصمتم، یعنی تم نے جھگڑا کیا آپس میں، وتدافعتم، اور تم نے دفاع کیا ایک دوسرے کا، یعنی وہ آپس میں الزام لگا رہے تھے کہ تم نے قتل کیا ہے اور تم نے قتل کیا ہے، فیہا فدارتم فیہا، تو تم نے اس میں ایک دوسرے کو الزام لگانا شروع کر دیا، الزام لگایا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے، مخرج مانے مظہر، ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، جو چیز تم چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ وہ چھپاتے تھے کہ اس قتل کرنے والا خود کو چھپا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے
بیان کر دیا۔ کیسے بیان کیا وہ آگے بیان کرتے ہیں۔ من امریا یعنی جو معاملہ ہوا تھا اس کو تم چھپا رہے تھے، حاضہ اعتراض یہ پیش کیا گیا ہے، وہ الاول قصہ تھے، یہ ایک اعتراض ہے جو کہ پہلا قصہ ہے، وہ اول قصہ اور وہ پہلا قصہ ہے۔ جب انہوں نے گائے کو ذبح کر لیا تو کہتے ہیں فقل نضربو ہو، تو ہم نے ان کو کہا ادربو ہو، اس کو مارو، یعنی جو بندہ قتل ہوا ہے مقتول، تو اس بندے کو ببعدھا، اس گائے کے بعض حصے کو مارو، یعنی بعض حصہ اس گائے کا، اس گوشت کا، گائے کے گوشت کا تم اس مرے ہوئے بندے پر مارو گے تو وہ زندہ ہو جائے گا اور پھر تمہیں بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ تو فقلنا ہم نے کہا کہ اس گائے کے بعض حصے کو مقتول بندے کو مارو، اے قتیل ہو ضمیر کا مرجع بتایا، یعنی قتیل جو مر گیا ہے، جس کو کسی نے قتل کر دیا تھا۔ آگے کہتے ہیں فضرب بلسانہا، تو کسی ایک نے گائے کی زبان اس کو ماری، گائے کی زبان اس مقتول کو ماری، او عجب ذنبہا، یا اس کے دم کو، ذنب بولتے ہیں، ذنب بولتے ہیں دم، گائے کی دم کو انہوں نے اس پر پھینک دیا۔ فحیی، تو وہ زندہ ہو گیا، وقال قتلنی فلان و فلان لابنتی عمہ، تو وہ مردار زندہ ہو گیا، جو مر گیا تھا وہ زندہ ہو گیا اور کہا کہ مجھے فلاں نے فلاں نے قتل کیا، انہوں نے ان کے نام لیے کہ فلاں نے بھی مجھے، فلاں اور فلاں نے مجھے مل کر قتل کیا، اور وہ کون تھے؟ لابنتی عمہ، اپنے چچا کے دو بیٹوں کے لیے انہوں نے کہا، اس نے کہا، اس کے جو کزن تھے، اس کے جو چاچا زاد بھائی تھے، ان کے لیے اس نے کہا کہ مجھے ان نے قتل کیا، یعنی وہ دو اس کے چچا کے بھائی تھے۔ وہ مات، پھر یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ وہ حرم المیراث، تو وہ دونوں میراث سے محروم ہو گئے جنہوں نے قتل کیا تھا، وہ قتلا، اور ان دونوں کو قتل بھی کیا گیا، جنہوں نے اس مقتول کو قتل کیا تھا تو قاتلوں کو بھی پھر قتل کیا گیا۔ آگے کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا یا زندہ کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کذالک یعنی کذالک الاحیاء، یعنی جس طرح اس مردے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ زندہ ہوا تھا، تو اسی طرح جب بندہ مر جائے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، یعنی اس کو بھی حساب کتاب کے لیے اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، دلائل قدرتی ہی، اپنی قدرت کے دلائل تمہیں دکھاتا ہے، دلائل قدرتی ہی، اپنی قدرت کے دلائل تمہیں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل والے ہو جاؤ، شاید کہ تم عقل والے ہو جاؤ، یعنی شاید کہ تم سمجھو، تعقلون شاید کہ تم سمجھو، تتدبرون تم غور و فکر کرو، فتعلمون ان القادر علی احیاء نفس واحدۃ، تم غور و فکر کرو تو تم جان لو گے کہ جو ایک جان کو زندہ کرنے پر قادر ہے، ان القادر علی احیاء نفس واحدۃ، جو ذات ایک نفس کے زندہ کرنے پر قادر ہے، تو قادر علی احیاء نفوس کثیرۃ، تو وہی ذات کثیر جانوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ جو بندہ ایک کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک سے زیادہ کو بھی زندہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے۔ فتؤمنون، تو تم ایمان لے آؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال، یہ جو قصہ گائے کا بیان کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس کو ثابت کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو قرآن پاک کے اندر بیان کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس قصے کو بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک رکوع پورا ہوا، آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔